ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو جو سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی شکل میں پیدا فرمایا اور ان کی پسلیوں سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد سے آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام یہ ہے کہ انسان کے مرد و زن کے آپس کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ تدریجاً ایک نئے انسان کو وجود عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ ہر چیز میں اللہ کے ہاں تدریجاً آہستہ آہستہ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کی پوری تفصیل ارشاد فرمائی ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اس کی تشریح میں، قرآن میں اللہ جو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں ارشاد فرمایا خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، کہ انسان کے ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہونے والے انسان کے جو تدریجی مراحل قرآن بتاتا ہے تو وہ ہر 40 دن کے اندر اس کے مرحلہ تبدیل ہوتا ہے کہ پہلے نطفے کی شکل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ علقہ بنتا ہے، پھر وہ مضغہ بنتا ہے، اور اس طریقے سے کرتے کرتے پھر اس کے اندر ایک جسم بنتا ہے اور اس کے اندر اللہ کی طرف سے روح پڑتی ہے، اور روح پڑنے کے بعد پھر اس کی گروتھ ہوتی ہے، اس کی بڑھوتری ہوتی ہے وہاں کے پیٹ کے اندر. لیکن ہمارے یہاں جو ایک بچے کی پیدائش جب سمجھی جاتی ہے جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کے اس دنیا میں وجود پذیر ہوتا ہے، لیکن اس ماں کے لیے اس کی اولاد کا وجود اسی وقت سے ہوتا ہے، اسی دن سے، اسی لمحے سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے شکم میں، اس کے پیٹ میں کسی بچے کا تیاری کے مرحلے سے پہلے ہی جب پہلا وجود پڑتا ہے تو وہ اس کے لیے ذمہ داریاں اس کی شروع ہو جاتی ہیں. قرآن پاک ماں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا، کہ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کس طرح مرحلے وار ایک مشقت اور تکلیف دہ مراحل سے اور تکلیف دہ وقت گزارتی ہے. اس میں سب سے پہلا مرحلہ اس کا ایام حمل کا ہوتا ہے. حملته امه کرہا، وہ بڑی مشقت کے ساتھ اس وقت کو گزارتی ہے. پھر بڑی مشقت کے ساتھ اس وقت کو اس طریقے سے کہ بچے کو نکالنے میں اس کو مشقت جو اٹھانی پڑتی ہے یہ مرحلہ اس کے اوپر آتا ہے. اس کے بعد بچے کو سنبھالنا اور بچے کو دودھ پلانا، اور پھر دودھ پلا کے اس کو دودھ پلانے کی مدت کے بعد اس کو دودھ چھڑانا، یہ سارے مرحلے ایک ماں کے اوپر آتے ہیں. تو قرآن پاک اس کو بیان کرتے ہوئے
یہی ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو ہم اس کی والدین کی اور خاص طور پہ اس کی والدہ کے لیے یہ وصیت کرتے ہوئے کہ اس نے کیسی عظمت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، کیسی مشقت کے ساتھ اس کو وجود بخشا ہے، اپنے وجود کو مشقت میں ڈال کے۔ لیکن ظاہر ہے یہ بات یہاں اب سمجھنے کی ہے، دیکھیں شریعت مطہرہ کا ایک قاعدہ ہے الخراج بالزمان، یعنی اگر مجھے آج کوئی فائدہ ہے تو مجھے اس کے بدلے میں کوئی زمان اور کوئی عوض دینا پڑتا ہے، جتنا میں مشقت اٹھاؤں گا اتنا مجھے فائدہ ہوگا۔ تو اب قرآن پاک جب والدہ کی عظمت کو اولاد کے لیے بیان کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی عظمت کو، حقوق کو بیان فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس والدہ کے ذمے بھی ہے کہ وہ ان حقوق کو وصول کرنے کے لیے جو بنایا ہوا اللہ کا نظام اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا نظام ہے، اس کے مطابق وہ بھی اپنی اولاد کے کچھ حقوق کا خیال رکھے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ عام دنیا کے لیے، عام لوگوں کے لیے بچے کا وجود، پیدائش جب ہوتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، لیکن اس کی ماں کے لیے ماں بننے کا عمل اور اس بچے کا وجود جب سے ہوتا ہے جب سے وہ بچہ اس کے اپنی ماں کے پیٹ میں آیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، سب سے آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں، یونانی اطباء سے پوچھیں، گزشتہ کتابیں ہم طب کی اٹھا کے پڑھتے ہیں تو اس کے اندر پوری تفصیلات ہوتی ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے تو اس بچے کے ہوتے ہوئے ماں نے یہ چیز کھانی ہے، یہ نہیں کھانی، یہ پینا ہے، یہ نہیں پینا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہشتی زیور کے اندر یہ سارے طبی نسخے بھی موجود ہیں، احتیاطیں بھی موجود ہیں، کیا سبزی وہ کھا سکتی ہے، کیا نہیں کھا سکتی، یعنی کیا چیز اس کے لیے، بچے کے لیے مفید ہے، کیا مفید نہیں ہے، حتیٰ کہ ساری احتیاطیں مہابی میاں بیوی کے ملاپ کے حوالے سے بھی سب موجود ہے کہ اس پہ بچے پہ اثر پڑتا ہے۔ یہی آپ میڈیکل سائنس میں کسی ڈاکٹر سے پوچھیں، وہ بھی بتاتی ہے کہ نہیں اس دوران یہ نہیں کھانا، اس دوران یہ کھانا ہے، اس دوران اس سے پرہیز کرنی ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے کھانے اور پینے اور اس کے معدے میں جو چیز اس کے منہ سے جائے گی وہ اس کے بچے پر اثر انداز ہوگی، اچھی ہوگی تو اچھا اثر ڈالے گی، اچھی نہیں ہوگی تو اچھا اثر نہیں ڈالے گی۔ بعض اوقات ایک چیز ماں کے لیے اچھی ہوتی ہے، یعنی وہ چیز ویسے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے طبی جو اثرات ہوتے ہیں وہ ماں کے پیٹ میں جانے کے بعد اس کے بچے پر پڑتے ہیں، کیونکہ اس کی ساری خوراک کا دار و مدار بچے کے ماں کے خوراک پر ہوتا ہے، ماں کے رہن سہن کے اوپر ہوتا ہے، ماں کو کیسے بیٹھنا ہے، لیٹنا ہے، یہ ساری چیزیں اطباء ہماری جو ڈاکٹر صاحبات ہیں وہ وضاحت کرتی ہیں اس کی، یعنی ماں کی ہر چیز کا اثر اس کے بچے پر پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، اسی وجہ سے شریعت مطہرہ میں ایک ایسی عورت جس کے بطن میں، پیٹ میں بچہ پل رہا ہو اور اس کو اپنی خوراک کی قلت کی وجہ سے بچے کے اوپر یا اپنے اوپر کسی بھی نقصان کا اندیشہ ہو، شریعت مقدسہ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ اور ہمارے جو معلومات سے ڈاکٹر حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ عموماً جب ماں خوراک لیتی ہے تو پہلے وہ خوراک اس کے بچے کو ملتی ہے، بعد میں ماں کے اوپر لگتی ہے، یعنی اگر خوراک کی کمی ہوگی تو بچہ تو کسی نہ کسی درجے سے اپنی ماں کے اندر سے اپنی غذائی ضروریات کو گھسیٹ کر کے پورا کر لے گا، اس کے بعد جو کمزوری اور نقاہت ہوگی وہ ماں کو ہوگی۔ ہاں، اگر وہ ماں کے اندر سے سب کچھ نچوڑ دے پھر بھی ماں کے اندر کمزوری رہ جائے تو پھر وہ بچے پر اثر انداز ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو مطلب کہ اس کے کھانے، اس کے پینے، اس کے لیٹنے، اس کے بیٹھنے، اس کے چلنے پھرنے کے سارے اثرات اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے پر پڑتے ہیں، اور یہ لازمی پڑتے ہیں، لازمی پڑتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب یہ ساری چیزیں جو ایک مادی دنیا کے یا مادی وسائل، مادی
فوائد اور مادی نقصانات کے اثرات ماں کے توسط سے اس کے بچے پر پڑتے ہیں، اسی طرح روحانی اور باطنی اثرات بھی اس ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے پر پڑتے ہیں۔ اگر ماں اس دوران مثال کے طور پہ نیکیوں کا اہتمام کرے، نمازوں کا، فرائض کا، ذکر کا اور اہتمام کرے، اپنے آپ کو غیبت سے اور خاص طور پہ حق جل شانہ کی ناشکری سے بچائے، جیسے عام طور پہ اگر عورت حمل کے دوران کسی مشقت تکلیف کو اٹھاتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ناشکری کے اثرات ہوتے ہیں، ناشکری کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ مجھے میری ہر اس تکلیف کے اوپر اللہ نے اجر رکھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک ارشاد فرمایا کہ جو عورت رات کو اپنے بچے کے لیے اٹھتی ہے، چاہے وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہو، اس سے پہلے ہو، اور اس تکلیف سے اٹھتی ہے، اس کا باپ اٹھتا ہے، تو ان سب کے لیے اس رات کے اٹھنے میں اس تکلیف پر بھی اجر ہے۔ تو اس اجر کو خیال رکھتے ہوئے اس مشقت کو برداشت کرے گی اور کوئی زبان سے کلمہ ناشکری کا نہیں نکلے گا، اللہ کا شکر ہم وقت ہوگا، تو لا محالہ یہ اثرات اس کے بچے پر پڑیں گے اور بچے کی اپنی تربیت میں، طبیعت کے اندر شکر کے اثرات اور جذبات پیدا ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ناشکری کی بدعملیاں شروع کر دی اور نمازوں میں یا اور جو دیگر فرائض ہیں، اعمال ہیں، یا زبان کے استعمال میں احتیاط کرنے سے اپنے آپ کو بچایا، زبان میں احتیاط نہیں کی، اعمال کے کرنے میں احتیاط نہیں کی، تو اس کے اثرات بھی اس ہونے والے بچے پر پڑیں گے۔ آپ بزرگوں کے ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ کئی اللہ کی بندیاں ایسی گزری کہ وہ ایام حمل میں بچوں کے پرورش کی خاطر ایک تو گویا ہمیشہ باوضو ہونے کا اہتمام اس لیے رکھتی کہ جب میں وضو کر کے طہارت حاصل کروں گی، پاکیزہ رہوں گی، تو لازمی اس کے اثرات میرے بچے پر پڑیں گے، یعنی اس کو بھی پاک رہنے کی عادت ہوگی اور اس کے خیالات بھی پاکیزہ خیالات بنیں گے، وہ ان ساری چیزوں سے ہمیں بچائے گی۔ جسے یہ تو ماں ہے نا، اور ہم نے بعض علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس دوران اس کے باپ کی نیکی کے اثرات بھی بچے پر پڑتے ہیں۔ یعنی اگر ایسا ہو مثال کے طور پہ کہ زوجین کے باہمی ملاپ کے بعد اگر شوہر مثال ہے نماز نہیں پڑھتا جماعت سے یا نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے اثرات بھی پڑتے ہیں، تو بچہ یعنی باپ کا اس بچے کے ساتھ جو اب فی الحال کنیکشن ہوتا ہے وہ وائرلیس کنیکشن ہوتا ہے، اس کا جو سمجھ لیں جیسے اب ایک وائی فائی کنیکشن ہے، اور اصل ڈیوائس جو ہے، اصل جو اس کا جو اصل تار اس کی جو ہے، اصل وائر جو اس کی لگی ہوئی ہے وہ ماں کے پاس، تو اس کے براہ راست جو کتنے اثرات پڑیں گے، وہ سب سے زیادہ اثرات پڑیں گے ماں کے۔ تو اس کی فکر ہمیں گویا یوں سمجھ لیں کہ تربیت اولاد کا مرحلہ ایک ماں کے لیے خاص طور پر بچے کے دنیا میں وجود ہونے سے، اس کے بطن سے نکلنے کے بعد سے نہیں ہوتا ہے۔ ماں کی ذمہ داریاں اسی دن، اسی لمحے شروع ہوتی ہیں جس وقت وہ بچہ اپنے معمولی سے وجود اور ایک قطرے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اس کا خیال اس کو رکھنا پڑتا ہے، جس طرح اور خوراک کا اور چیزوں کا خیال، اگر مثال ہے کہ بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر اس کو بیڈ ریسٹ بتا دیتے ہیں، اس کو لیٹنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اس نے اس طرح نہیں لیٹنا، اس طرح لیٹنا ہے، تو اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں اگر وہ عورت اس بات کا خیال رکھے جو ماں بننے والی ہے کہ میں نے کوئی عمل ایسا نہیں کرنا کہ اگر میں اپنے بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے سامنے کروں تو مجھے خیال آئے کہ نہیں اس کے اوپر اثرات غلط پڑیں گے، یا اس کی تربیت غلط ہوگی، یا مجھے اس کے سامنے شرمندگی ہوگی، یا اس کے اگر یہ بات اس کے اندر آ گئی تو مجھے یا اس کو بعد میں دوسروں کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ ان تمام اعمال سے، ان تمام برائیوں سے ہم نے اپنے آپ کو، یعنی عورت نے، والدہ نے اس کیفیت میں بھی اپنے آپ کو بچانا۔ اس کیفیت میں بچانے سے میں نے عرض کیا کہ بعض ماں ایسی گزری جی، وہ آج بھی یقیناً ایسی ہوں گی کہ وہ اپنے آپ کو اتنا محتاط کر لیتی ہیں کہ ایک تو وہ ناپاکی کی حالت میں بالکل نہیں رہتی بلکہ مستقل پاکی کی حالت میں رہتے۔
نمبر 1۔ نمبر 2، وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ اب اس کے ساتھ کوئی عمل کرے، مثلا جیسے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، اس کے لازمی اثرات بچے پر پڑیں گے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ نہ پڑے۔ اسی طرح اللہ کے ذکر کا اہتمام ہو، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا کثرت سے اسی وجہ سے اہتمام ہو کہ میرے بچے پر اس عمل کے، اس ذکر کے اثرات پڑیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ لازمی اس کے ثمرات عطا فرمائے، لازمی اس کے نتائج دیں گے۔ دیکھیں بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد جو ماں دھیان اس کی تربیت پہ اور اس کی ضروریات پہ کرتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اس بچے کا تعلق ماں سے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف وہی کچھ لے رہا ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں جا رہا ہوتا ہے، صرف اس نے وہی کچھ لینا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں لینا، صرف ماں کے پیٹ سے ہی لینا اس نے، یعنی گویا جو ماں ہے وہ ہے۔ تو اس ماں نے اپنے بچے کو اچھا وجود اگر دینا ہو، معاشرے کا ایک بہترین کردار بنا کے سامنے لانا ہو، تو اس کی فکر اس کو ابھی سے کرنی پڑے گی، ابھی سے سوچنا پڑے گا اور ابھی سے اس کی تیاری اس کو کرنی پڑے گی۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ اس صورت یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مرحلے پر بھی ماؤں کی اور میری بہنوں کی مدد فرمائے اور ان کو صحیح سمت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جس پہ ہم عام طور پہ عورتیں جو ہیں وہ غفلت کا شکار ہوتی ہیں اور وہ یہی سمجھتی ہیں، گویا ان کے طرز عمل سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کی جو تربیت کا مرحلہ شروع ہوگا وہ بچے کی پیدائش کے بعد ہی ہوگا۔ دیکھیں میں پھر عرض کر دوں، بچہ ماں کے علاوہ دوسروں کے لیے تو اسی دن پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں کے لیے وہ بچہ اسی دن پیدا ہو جاتا ہے۔ شریعت مطالعہ کے کتنے احکام اس کے اوپر ابھی سے لاگو ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھا۔ دوسری ایک اہم چیز اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طریقے سے دینی حوالے سے، روحانی حوالے سے یہ ماں کی ذمہ داری ہے، یہ بھی اس کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ مادی جو اس کے تقاضے اور ضرورت ہیں وہ بھی بچے کا حق ہے۔ یہ صرف ماں کا اپنی صحت کا خیال رکھنا اپنے لیے نہیں ہے، یہ شرعی ایک تقاضا بھی ہے اس کا کہ وہ ان ساری چیزوں کا اہتمام کرے کہ جس سے اس کی اور اس کے بچے کی صحت اچھی رہے۔ جیسے بچے کو دودھ پلانے کے زمانے میں اگر ماں دودھ خود پلاتی ہے تو وہ اپنی خوراک کا خیال کرتی ہے کہ جی میرے بچے کو صحیح وقت پہ اس کی خوراک ملے، اس کے لیے طریقہ ہے کہ میری خوراک اچھی ہو۔ اسی طریقے سے جس وقت بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو یہ ایک صرف طبی بنیادوں پر ضروری اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کا، جن چیزوں کو اس کے اطباء معالجین اس کی بتاتی ہیں یا جو حکماء بتاتی ہیں اس کا اہتمام کرے، نہیں، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس کو ایک شرعی ذمہ داری سمجھ کر بھی پورا کرے۔ جیسے ماں کا بچے کو دودھ پلانا صرف اس کی ممتا کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اس ممتا کو جس ذات نے، شریعت نے، جس اللہ نے دیا ہے اس کا بھی تقاضا ہے، اس کے فرائض میں ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے یہ دو چیزوں کا اہتمام ہر ماں کے ذمہ ہے اور اس کو شرعی اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری سمجھ کے اس کو پورا کرنے کا اہتمام کرنا ہے کہ اس کی مادی ضروریتیں یعنی اس کی ظاہری وجود کی ضرورتیں بھی پوری ہوئیں اور اس کے اخلاقی وجود کی ضرورتیں بھی پورے کرنے کا ماں اہتمام کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اس معاملے کے اندر ہمیں بزرگوں کے اور ان کے خاندان کی عورتوں کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ بعض خاندانوں کے کتابوں میں واقعات میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ ان کی یعنی وہ خواتین خاص طور پہ جب بطن مادر میں ان کا بچہ ان کے پیٹ میں ہوتا ہے، خاص طور پہ کچھ ایسے اعمال کا اہتمام کرتی کہ جی بچہ پیدا ہونے کے بعد ان اعمال سے اور اخلاق سے آراستہ ہو۔ مثلا وہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں، ایسا کام کہ بچہ ہمارا بہادر ہو اور بچے کے اندر اخلاقی تربیت ہو، لقمہ حلال ہمارے پیٹ کے اندر جائے، حرام سے کوئی واسطہ اس کا نہ ہو، تاکہ بچہ شروع دن سے ہی اس کی غذا حرام سے بچتے ہوئے حلال کی طرف ہو۔ اس کا اہتمام کرتی اور پھر اس کے ثمرات اس کو نظر آتے۔ تو جیسے ایک واقعہ لکھا ہے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ایک بادشاہ نے، ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا اس کا، اس نے کسی محاذ پر اپنے بیٹے کو بھیجا اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سے خبر آئی کہ اس محاذ پر
جو بادشاہ کی مسلمانوں کی فوجیں تھیں وہ پسپا ہو کر واپس پلٹ گئی. تو بادشاہ نے اپنی بیوی کو ملکہ کو بتایا تو ملکہ کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ واپس آ جائے. تو بہرحال وہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا. پھر اس کو مزید ایک خبر آئی کہ نہیں وہ فوجیں پسپا ہو گئی. اب وہ پشت پھیر کے بھاگ گئے. اپنے بیٹے کے بارے میں چلا کہ ماں اس کو کسی طرح نہ مانے, اور پھر نتیجہ یہی نکلا کہ بادشاہ کی اطلاع غلط ثابت ہوئی اور پھر اللہ تعالی نے فتح و کامیابی کی خبر پہنچائی. تو پھر بادشاہ نے اپنی بیوی سے یہی پوچھا کہ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ تو اس نے یہی جواب دیا کہ جی میں نے پیدائش کے مرحلے جتنے گزرے ہیں مت شک میں مادر میں رہتے ہوئے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی ہے کہ نہ میں نے لقمہ حرام اس کے پیٹ میں جانے دیا, نہ کوئی لقمہ مشکوک اس کے پیٹ میں جانے دیا, نہ میں نے اس دوران کسی گناہ سے اپنے آپ کو جس اہتمام سے میں نے بچایا, میں نے اپنے آپ کو پاکیزگی کا اہتمام رکھنے کا عادی بنایا. یہ ساری چیزیں کر کے میں کیسے سمجھ سکتی ہوں کہ میرے بچے کے خون کے اندر کوئی ایسی چیز چلی گئی ہوگی کہ جو میدان کے اندر اپنی پیٹھ دکھا کے بھاگے. تو اس کے لازمی اثرات ہوتے ہیں. اچھی خوراک دینا بھی ذمہ داری ہے, تو اس لیے اس کا اہتمام کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جب سب سے اہم چیز میں نرس کر دوں کہ اس میں اللہ کا شکر بہت کثرت سے کریں, بہت کثرت سے اللہ کا شکر ادا کریں. تکلیف ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں, یہ سوچ کر کہ اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالی اولاد جیسی عظیم نعمت عطا فرمائیں گے جو ہماری زندگی میں بھی نہیں بلکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ہمارے کام آئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.